کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی کو ڈر ہو تو اللہ کا خوف ہو. اگر کسی کے اندر اس دنیا میں ڈر اور ہیبت ہو تو اللہ کا خوف، اور اپنے اندر ٹالے ٹٹولے سمجھے کہ وہ اس دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہے، کیا آگے بھیج رہا ہے، اور اس دنیا سے کس طرح کی تیاری کر کے جا رہا ہے. اور جب انسان اس دنیا میں آیا، جیسا کہ میں نے پہلے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ انسانوں نے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اس جمعے میں یہ عرض کروں گا کہ آگے ہمیں کیا لے کر جانا ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں فائدہ مند ہوگی، کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند نفع بخش ہوگی، اور کون سی چیز ہے جو ہمیں خسارے میں ڈالے گی. اس کا بھی تذکرات آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت براہ راست ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سوچو اور سمجھو کیا چیز تم نے تیاری کیا، کیا آگے بھیجا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. دوبارہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کے جاننے والے ہیں. جو بھی چیز اس دنیا میں جو شخص بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے بالکل باخبر ہے، جاننے والا ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور باخبر کیا اور بتلایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح، ان قوموں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر خدا نہ خواستہ تم نے ایسا کیا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے اسے بھلا دیا. اور یہ دنیا کے بھی اصول ہے کہ جب آپ کسی مالک کے پاس کام کرتے ہیں، اس کے کام و کاج کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ مالک آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کو اچھا تنخواہ دیتا ہے، اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے اصول بنایا کہ اللہ کی یہ دنیا بنائی ہوئی، اللہ کی یہ دنیا سجائی ہوئی، اور اس میں حکم جو چلے گا وہ اللہ کا چلے گا. اور طریقہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتلایا، سمجھایا، نبی جو کر کے دکھلائے، طریقہ وہ نبیوں کا چلے گا. اور نبیوں میں بھی فضل الانبیاء، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا، جس کے ہم امتی میں ہیں اور جس کے امتی میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، نبیوں نے تذکرہ کیا، اللہ سب کے بارگاہ میں دعائیں کی. اگر اللہ رب العزت نے عظیم تحفہ، عظیم مزہ، عظیم سرمایہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے، بے پناہ کروڑوں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. مگر میرے محترم بزرگ و دوست، صرف اتنا کہہ کر ہمیں پیچھا نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ نے اس مقصد کے تحت بھیجا. مقصد کیا تھا کہ انسان اللہ سے ڈرے، تقویٰ اختیار کرے، اور تقویٰ کن راستوں سے آئے گا اس کو ہمیں سمجھنا. اللہ کا خوف کن راستوں سے آئے گا وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. کہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے پچھلے جمعے میں عرض کیا کہ جب ہم نے خرید و فروخت پر وقت لگایا، جب خرید و فروخت کی اہمیت معلوم، تجارت کی اہمیت معلوم ہوئی، دکانداری کی اہمیت معلوم ہوئی، اسی طرح جب ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کا حکم ہمارے دلوں میں سمائے گا، اللہ
چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہو، بڑا سے بڑا گناہ ہو، کسی درجے کا گناہ ہو، بس اس کے دل میں خوف ہو کہ اس گناہ کو ہم کریں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ ایک کتابوں میں نے پڑھا کہ اس 21 سال کی کتابوں میں کہ ایک عورت کہیں گھومنے کے لیے گئی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی کہیں تقریر کے لیے جاتا ہے، گھومنے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی مرد جاتا ہے کوئی گھومنے کے لیے، تو وہاں کی مقبول چیز، وہاں کی جو چیز ہوا کرتی ہے وہ لیا کرتا ہے، خریدتا ہے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، دیکھنے کی ہو، سجانے کی ہو، ہر انداز میں وہ شخص خریدتا ہے۔ تو اسی طرح کہیں گھومنے کے لیے گئی، وہاں اس کو ایک پتھر نمایاں خوشنما سا نظر آیا، اور ظاہر سی بات جنگلات نگری اور جنگل میں ایک پتھر اسے نظر آیا۔ اس پتھر کو اتنا خوبصورت لگا اسے کہ اس پتھر کو اس نے لے لیا، اور اس نے سوچا کہ اپنے ڈائننگ روم میں جس میں مہمان خانہ ہوتا ہے شخص کا، وہاں پر سجایا جائے۔ اتنا خوبصورت سا پتھر ہے، اس لیے اسے سجایا جائے۔ وہ گھومنے کے ارادے سے گئی جنگلات میں، جنگلات سے پتھر کو اٹھا کر اپنے ڈائننگ روم میں رکھ دی، اور کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا کئی سالوں تک وہ پتھر اس کے گھر میں رہا، خوشنما کے طور پر اچھائی کے لیے۔ مگر یہ اندازہ ہوا کہ ایک دن وہ عورت اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، اسی دوران ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ اس پتھر پر گرا، اور پتھر پر گرتے ہی وہ پتھر جب زمین پر اس کے گھر میں گرا تو دو ٹکڑے ہو گئے۔ دو ٹکڑے ہوتے ہی اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا۔ جب کیڑا نکلا تو اسے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ رب العزت کتنے خالق ہیں، کتنے رازق ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی برسوں سے یہ پتھر گرا ہوا رکھا ہوا تھا، اور جب گرا تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر سے ایک کیڑا نکالا، اور پورا بند پتھر سے اللہ رب العزت اس کیڑے کو رزق پہنچا رہا تھا۔ اور آج ہم رزق کی تلاش میں سب سے پہلے اگر ڈھونڈتے ہیں تو اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکلتا ہے، کمانے کے اوپر، تجارت کے اوپر، خرید و فروخت کے اوپر، مگر اس پتھر اتنا دن رکھا ہوا، مگر اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کیڑے کو رزق پہنچا رہا تھا۔ تو اس سے وہ ایک سبق حاصل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جنگل کے پتھر سے اس عورت کو ایک سبق دے دیا۔ مگر ہماری زندگیوں میں بے شمار ایسے سبق آتے ہیں، بے شمار ایسے حالات آتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات پر لائیں گے، نبی کے طریقے پر لائیں گے۔ 100% کامیابی سمجھیں گے تو نبی کے طریقے نہیں سمجھیں گے، اس کے علاوہ کے جتنے بھی طریقے نکلے ہیں وہ ناکام ہیں، بیکار